حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے نام کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سانسیں سب کچھ ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حسن ایاز جعفری، اور آج پوڈ کاسٹ میں خصوصی پروگرام بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے موضوع ہے، ایام فاطمیہ کے حوالے سے پروگرام ہے۔ اس میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں معروف عالم دین علامہ زہیر عابدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ سے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، اور آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے۔ پچھلے پروگرام میں قبلہ ہم بی بی کی عظمت پہ بات کی، ہم نے بی بی کے نام کے کنیت اور القابات کے حوالے سے بات ہوئی، مصائب کا آپ نے تذکرہ کیا کہ کب سے ہوئے۔ قبلہ یہ ایک جملہ ہم سنتے آئے ہیں کہ شب کی تاریکی میں بی بی کے جنازے تدفین کا معاملہ جو تھا، تو یہ شب کی تاریکی سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں شہزادی چونکہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے شہزادی کو ناراض کیا وہ جنازے میں شریک ہوں، اس لیے آپ نے دن کی روشنی میں تدفین سے منع کیا کہ رات کو جب لوگ، ظاہر ہے کہ 1400 سال پہلے کا دور ہے، آج کا دور تو نہیں ہے کہ رات میں سب کچھ ہو، وہاں تو اس وقت مغرب کے بعد گھر سے لوگ نہیں نکلتے، تو اس وقت شہزادی نے کہا کہ رات میں تدفین ہو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کوئی غیر شریک نہ ہونے پائے میرے جنازے میں۔ یہ دن کی رات کی روشنی، رات کی تاریکی جو ہے یہ دن کی روشنی کے مقابل ہے، اس میں کیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ دن سے مراد روشنی، رات سے مراد اندھیرا، تو لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید کہ تمام تر چیزیں مطلب ڈھلتی ہوئی راتیں تھیں، اس سے مراد لوگوں نے اپنی اپنی لی، تو لیکن آپ نے بڑا اچھا جواب دیا اس کے حوالے سے۔ آپ نہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ دلیل ہے کہ 3 جمادی ثانی والی شہادت ہے کہ 12، 13، 14 جو ہے وہ چاند کی روشنی ہوتی ہے، اور ساتھ تاریکی کہا تھا۔ یہ تاریکی دن کی روشنی کے مقابل والی تاریکی ہے، چاند کی والی نہیں۔ اور یہ جو غلطی ہے 12، 13، 14 کی اور 3 جمادی ثانی کی، یہ دراصل کاتب کی غلطی ہے۔ یہ کاتب کی غلطیاں تاریخ میں بہت سی ملتی ہیں، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے ان کو بیان کرنے کا۔ کسی نے اس میں نقطے اوپر نیچے کر دی اور 75 اور 90 دن، یہ 90 اور 75 بن گیا، تو 75 دن کے حساب سے 12، 13، 14 بنتے ہیں، 29، 30 چاند دیکھتے ہوئے، اور 90 دن کے اعتبار سے 30 جمادی ثانی، 3 جمادی ثانی جو ہے 3 جمادی ثانی بنتی ہے۔ تو یہ کتابت کی غلطیاں بہت سے مواقع پر آپ کو ملیں گی، اس سے نہ عقیدے پہ اثر پڑتا ہے، نہ ان کی مظلومیت پہ اثر پڑتا ہے، نہ ان کے واقعات پہ اثر پڑتا ہے تاریخی، بلکہ ہمیں اور موقع مل رہا ہے، 1، 2، 3 کیا مطلب جتنی دل چاہے تاریخیں ہوں، اگر ان کی خوشیوں کے لیے ہماری زندگی قربان ہے، ان کی خوشیوں پہ، ان کے غم پہ، تو جتنے دن بھی آپ کر لیں بالکل تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی ایک تاریخ کو آپ منائیں تو یہ بھی آپ سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے دوسری تاریخ کو کیوں نہیں منایا۔ بالکل اس میں بھی کوئی ایسی بات بالکل۔ قبلہ، سورہ قدر، لیلۃ القدر، آپ کے خیال میں کتب میں، تاریخ میں لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ تو یہ 2 سورہ ہیں، ایک ہے سورہ کوثر، ایک ہے سورہ قدر۔ جی، سورہ کوثر کے بارے میں عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی تفسیر جناب سیدہ ہے، اس کی تفسیر نہیں ہے جناب سیدہ، سورہ کوثر کی تفسیر نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پہلے میں قدر پہ بات کر لوں۔ چھٹے امام سے روایت ہے، اور بھی ایک اور امام سے روایت ہے معصوم سے، کہ لیلۃ القدر سے مراد سیدہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں یعنی نازل کیا، شب قدر میں، تو اب کس کو نازل کیا اور کہاں نازل کیا، یہ ایک پوشیدہ راز ہے جو معصوم جانتا ہے، لیکن معصوم نے اتنا ضرور واضح کر دیا کہ لیلۃ القدر سے مراد سیدہ کی ذات ہے۔ بالکل۔ اب آ جائیں سورہ کوثر کی طرف۔ سورہ کوثر کا شان نزول
پہلے سن لیں. یہ بڑا عجیب و غریب سورہ ہے قرآن اچھا. مجید کا, بڑا عجیب و اچھا. غریب سورہ ہے. اس پہ سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ تانا دیا تھا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے اس لیے تمہارا دین نہیں چلے گا. اچھا. یہ تانا دیا, تمہاری اولاد نہیں ہے تمہارا دین نہیں چلے گا. تھے مشرک مگر اتنے ذہین تھے, اتنے عقل مند تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ دین اولاد سے چلتا ہے, کلمہ پڑھنے والوں سے نہیں چلتا, ماننے والوں سے نہیں چلتا, دوستوں سے نہیں چلتا, رشتہ داروں. آپ کہیں گے صاحب یہ تو مشرکوں کا عقیدہ تھا. تو اگر یہ مشرکوں کا یہ عقیدہ غلط تھا تو رسول کو ناگوار خاطر کیوں گزرا؟ رسول کہہ دیتے پلٹ کے کہ بھائی نہ چلے, میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں, میری امت ہے, میرا ساتھ ہے. لیکن نہیں. اچھا رسول نے تو نہیں کہا, اللہ کہہ دیتا. وہ تو قادر مطلق ہے, جو چاہے وہ کر لے. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ساتھ سے چل جائے, بلکہ اس نے اپنے رسول کی تسکین کے لیے سورہ نازل کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 جملوں پر مشتمل سورہ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے, اب سن لیجیے کہ جناب سیدہ اس کی تفسیر ہے. جناب سیدہ تفسیر نہیں ہے, جناب سیدہ سورہ کوثر ہے. ماشاءاللہ, سبحان سورہ اللہ. کوثر کی تفسیر امام حسین ہے. اچھا. ہاں, آپ نے شان نزول سن لیا کہ اولاد نہیں ہے تو دین نہیں چلے گا. اب وہ اولاد جو دین چلائے وہ اس کی تفسیر ہے. اور خود جناب سیدہ کوثر ہے. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے, خیر کثیر عطا کیا ہے. اس کے ذریعے سے اتنی اولاد ہوگی کہ دنیا کے آج کوئی کون ایسا نہیں ہے جہاں سید نہ ہو. واہ واہ. اب اس کی تفسیر امام حسین کیسے ہیں؟ اس سورہ کا تعلق, امام حسین کی شہادت 10 محرم ہے, اس سورہ کا خاص تعلق 10 سے ہے. اچھا. اس میں کل 10 لفظ ہیں, کل لفظ ہی 10 ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کل 10 لفظ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس میں جو لفظ سب سے زیادہ آیا ہے الف و 10 مرتبہ آیا ہے. اچھا. اس میں جو لفظ جو حروف آئے ہیں ٹوٹل وہ 10 ہیں, اگر آپ مقرر الفاظ کو ہٹا دیں. صحیح. ہر جملے میں 10. پھر اس میں جو رے ہے یہ ختم ہوتا ہے انا اعطیناک الکوثر رے پہ, فصلی لربک وانحر رے پہ, انا شانئک هو الابتر رے پہ. یہ رے حرف ابجد کا 10واں حرف ہے. اچھا, کیا کہنے قبلہ. قرآن مجید میں کل وہ سورہ جن کی تعداد, جن کے آخر میں رے آیا ہے, ان کی تعداد 10 ہے, اور اس میں کا 10واں سورہ یہ سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر. یہ 10 کا تعلق یوں جناب امام حسین سے بنا. اب اس میں یہ جو کہا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے خیر کثیر, سب نے ترجمہ کیا, یہ سب نے سنی شیعہ خیر کثیر عطا کیا. خیر کثیر کیا ہے؟ اب خیر کثیر سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے گا کہ حسین سے اس کا کیا تعلق ہے. ایک تو 10 سے تعلق ہو گیا, بالکل. دوسرا تعلق یہ ہے کہ خیر کثیر کیا ہے. تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, لوگ حسد کرتے اس بات پر جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ, ہم نے ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی اور ملک عظیم دیا. اب حکمت کے لیے پروردگار کہتا ہے ومن اوتی الحکمہ فقط اوتی خیرا کثیرا, جسے حکمت دی اسے خیر کثیر دیا. تو جہاں حکمت ہوگی وہاں خیر کثیر ہوگا. بالکل, سبحان اللہ. بالکل بالکل. تو حکمت جو ملی ہے وہ آل ابراہیم یعنی آل محمد کو ملی ہے. بالکل بالکل. تو آل محمد کو خیر کثیر ملا. اس خیر کثیر اب یہ جو ابراہیم کو دیا, آل ابراہیم کو, یہ ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے, میں مختصر جلدی آپ کو اس کو بتا دوں کہ ابراہیم کو جب کہا کہ ہم نے تمہیں کلمات سے آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم نے کلمات پورے کیے, تو ہم نے اس کا انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں انسانوں کا امام بنانے والے ہیں. تو ابراہیم نے سوال یہ نہیں کیا کہ میرے بیٹے کو بھی دے. دیکھیے اسماعیل جیسا بیٹا ہے جو ذبح ہو رہا ہے, بالکل, تو اس کو دینا چاہیے تھا کہ بھئی میرے بیٹے کو دے, مگر بیٹے کے لیے کہا ذریت میں دے. وجہ کیا تھی؟
وجہ یہ تھی کہ اگر صرف اسماعیل کے لیے مانگتے تو ابراہیم کو پتا تھا کہ امامت نے قیامت تک جانا ہے، واہ، تو اگر اسماعیل کے لیے مانگتے تو ہو سکتا ہے نسل میں اس سے نکل گیا کسی اور کو مل جاتا، تو انہوں نے قیامت تک کر لیا، اپنی ذریت میں محفوظ کر لیا امامت کو۔ اب یہاں اللہ نے کہا کہ ذریت امامت جو ہے وہ ظالمین میں نہیں جائے گی، امامت میں جائے گی۔ بالکل۔ اب ذبح کیا ابراہیم کو، اسماعیل کو لے گئے، پٹی باندھی، واقعات مختصر کرنا واقعہ نے سنا۔ اب اللہ کہتا ہے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ حکمت دی ہے نا آل ابراہیم کو، ابھی آل ابراہیم سے حکمت چل رہی ہے۔ اب یہ قربانی بدل دی ہم نے، یہ قربانی کس دن ہوئی تھی؟ 10 ذی الحج کو۔ ہاں قبلہ، کیا کہنے ہیں، 10 ذی الحج کو قربانی ہوئی، وہ 10 محرم کو ہوئی بذبح عظیم، فدیناہ بذبح عظیم۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس قربانی کو جو ذبح عظیم سے بدلا تو دمبے کی قربانی سے بدل دیا۔ تو میں صرف ایک سوال کروں گا، اسماعیل عظیم ہے یا دمبا عظیم ہے؟ صحیح، اسماعیل عظیم ہے۔ اسماعیل۔ تو اسماعیل کی قربانی کو اگر دمبے سے بدلا تو دمبا اگر ذبح عظیم ہو گیا، یعنی عظیم ہو گیا، اسماعیل سے عظیم ہو گیا، تو دمبا زیادہ عظیم ہو گیا، اسماعیل کم عظیم ہو گیا؟ بالکل نہیں، ہم نے ذبح عظیم سے بدلا، یہ حسین کے ذبح سے بدلا۔ یہ 10 ذی الحج تھی، وہ 10 محرم تھا۔ چونکہ ابراہیم نے اسماعیل کو ایک طرح سے ذبح کیا، اللہ کی راہ میں قربانی دی، تو ابراہیم کی نسل پھیلی۔ بالکل، اگرچہ کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی کثرت سے کہ تم نے اللہ کی راہ میں ایک قربانی دینے کی وہ کی ہے، تو ہم نے تمہاری اولاد کو پھیلا دیا، ابراہیم کی اولاد کو پھیلا دیا۔ اب حسین نے اللہ کی راہ میں دین کو قربان کرنے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، تو کائنات کے ہر گوشے میں حسین کی اولاد پروردگار نے پھیلا دی اور دین کی بقا کا سبب بنا دیا۔ تو وہ جو مشرک کہہ رہے تھے کہ تمہارا دین نہیں پھیلے گا، اولاد نہیں ہے، وہ حسین کے ذریعے سے پھیلی۔ اس سورہ کوثر جو نازل کیا پروردگار نے، اس کی تفسیر حسین کو بنایا کہ یہ ہے تفسیر۔ کیا کہنا ہے قبلہ، بڑی معلوماتی، آپ نے بڑا کم وقت میں اور آپ نے بڑے مفصل اس کا بہت ہی جو کہ مطلب مکمل تقریباً آپ نے بڑا خوبصورتی سے وہ کیا۔ قبلہ، ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہماری بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں، وہاں پر سنت کے ٹکڑے دکھائے، پھاڑ دیا، یہ کیا ہے؟ بی بی کیا مانگنے گئی تھی؟ اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ فدق تو ایک ذریعہ تھا، ایک وسیلہ تھا۔ فدق کی حیثیت شہزادی کی اس میں کیا، بالکل، جس کے لیے جنت سے ملکہ آتے ہوں، بالکل، اور جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو، اس کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا کیا مانی بالکل ہے۔ لیکن اس کے ظاہری اور روحانی دونوں پہلو ہیں، باطنی اور ظاہری دونوں پہلو۔ ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ بھائی وہ ٹکڑا ملے تو جو چاہنے والے ہیں ان کی معیشت سنواری جائے، اور معیشت بنیاد رکھتی ہے، بالکل ظاہر ہے کہ ان کو ملے گا۔ لیکن سامنے والے یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر ان کے ماننے والوں کی معیشت مضبوط ہو گئی تو پھر یہ تو طاقتور ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی معیشت کو مضبوط نہیں ہونے تو لہٰذا اس پہ قبضہ کر لو۔ ایک وجہ تو یہ تھی، اور باطنی وجہ یہ تھی اس کی کہ شہزادی اس لیے گئی تھی کہ اگر یہ ثابت کر دیں، منع کر دیں، جھٹلا دیں جیسا کہ جھٹلایا گیا، تو میں ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے نص قرآن کا انکار کیا۔ اور اگر یہ قبول لیں کہ نہیں بھائی آپ تو سیدہ ہیں، صدیقہ ہیں، آپ کہہ رہی ہیں تو یہ آپ کی چیز ہے، آپ لے لیں، تو پھر میں کہوں گی جب میں سیدہ ہوں، صحیح کہہ رہی ہوں، تو پھر قرآن خلافت بھی تو علی کا حق ہے، میں کہہ رہی ہوں میں سیدہ ہوں، میں صدیقہ ہوں۔ وہ بھی اس کو سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے اس لیے اس چیز کو قبول ہی نہیں کیا کہ آپ سیدہ ہیں، اور یہی اعتراض کیا کہ گواہ لاؤ، یعنی نص قرآن کا انکار کیا گیا۔ اور یہی مولا کائنات جب نکلنے لگے دربار سے تو پوچھا خلیفہ بخت سے کہ اگر کوئی علی پر شہزادی پر چوری کا الزام لگائے تو کیا تو حج جاری کر دے گا؟ یہ جملہ بہت اہم جملہ۔ اس نے کہا اگر گواہ آ گئے تو میں حج جاری کر دوں گا۔ تو مولا نے فرمایا بس تو اسی وقت کافر ہو گیا جب تو نے یہ سوچا، اس لیے کہ تو نے نص قرآن کے خلاف سوچا۔ اور یہ جب شہزادی دربار سے نکلی ہیں تو ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کعبے میں تھا اور میں نے ایک ضعیفہ کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہی تھی کعبے کی طرف پردہ کھڑ کر، وہ فضائل آل محمد، عظمت محمد و آل محمد بیان کر کے، تو میں سمجھ گیا کہ اس کا تعلق اس گھرانے سے ہے، لہٰذا میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ دعا کر چکی تو میں نے کہا کہ بی بی مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، آپ کون ہیں اور آپ کا تعلق کیا؟ آپ نے کہا جی میں فضہ ہوں، آل محمد سے میرا تعلق ہے۔ کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ اچھا میں طواف کر لوں؟ تو پھر میں طواف کر کے آتا ہوں، فلاں جگہ کھڑے ہو جاؤں، پھر اس سے سوال کر دینا۔
اس نے سوال کیا، جب وہ طواف کر کے آ گئیں بیوی تو اس نے کہا بی بی ایک چیز بتا دیں کہ جب شہزادی دربار سے چلی تھی تو کیا ہوا؟ کہنے کہ تو نے حرم میں مجھ سے سوال کیا ہے تو میں تجھ سے بتا رہی ہوں، ورنہ تاب نہیں. جب گھر سے نکلی تو سیاہ تھے اور جب دربار سے نکلی تو سفید ہو چکے تھے. اور بیوی پھر گھر نہیں گئی، سیدھے اپنے بابا کی قبر پہ گئیں اور بابا کی قبر پہ جا کے دونوں ہاتھ ایسے قبر پہ ڈال کے لپٹ گئیں جیسے بچہ اپنی ماں سے لپٹتا ہے یا باپ سے لپٹتا. اور وہاں شہزادی نے وہ مشہور مرثیہ کہا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روز روشن پہ پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے، اور اگر پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے. یہ شہزادی کی کیا خوب اجر رسالت ادا کیا کہ جس کا کلمہ پڑھا جانتے ہیں کہ یہ اس کا جگر گوشہ رسول ہیں. نہ صرف ان کو بلکہ کربلا تک. قبلہ اس کی کیا سزا ہے کہ جب ایک چیز کے بارے میں علم نہیں ہے وہ شاید معافی کے لائق ہوتی ہو بات، لیکن جانتے اس گھرانے کو، اس کے باوجود ظلم تشدد، کیا آپ کے خیال میں اس کی کوئی گنجائش ایسی بنتی ہے کہ کوئی توبہ کا رستہ یا کوئی؟ نہیں، اس کا تو ابدی عذاب ہے، ابدی. سیدہ کے لیے خود بخاری میں بھی موجود ہے اور رسول کی حدیث ہے، تمام علماء سنت نے لکھا کہ جس سے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو سیدہ جس سے ناراض ہوں اس کی شفاعت اور اس کی بخشش ممکن نہیں، ناممکن، ممکن ہی نہیں کہ اس کی شفاعت ہو جائے، بالکل بخشش ہو جائے. بالکل. وہ ابدی عذاب ہے اس کا. تو فاطمہ بھی وہ فاطمہ کہ جس کے لیے رسول خدا یعنی کہ رسالت کھڑی ہو رہی ہے، تعظیم کی انتہا. تعظیم کی انتہا ہے، وہ کمال ہے. اور بڑی یعنی کہ ان کی فضیلتیں ہیں. پورا انسیہ رسول نے کہا میری بیٹی انسانی شکل میں ایک حور ہے، اور یہ کہا کہ میری بیٹی کے نور کو پروردگار نے اپنے نور سے خلق کیا. یہاں پر ایک چیز اور بھی میں عرض کر دوں، حجاب الہی کہا جاتا ہے سیدہ. اچھا، ہمارے یہاں ذرا سا لوگ سطحی معنی دیکھتے ہیں، حالانکہ ابھی میں ایک حدیث مولا کائنات کی پڑھ رہا تھا کہ حدیث کے الفاظ کو مت دیکھو، اس کی گہرائی کو دیکھو. بالکل. تو اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی حجاب ہے سیدہ، حجاب رسول خدا، حجاب الہی ہے پر سیدہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان سیدہ ہیں، تو سیدہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ونی اور سیدہ دیکھ رہے ہیں. اصل میں حجاب کے یعنی کسی بھی لفظ کے معنی اس کے جس کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں نا اس سے دیکھے جاتے ہیں. سیدہ حجاب الہی ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدہ نے رسول کو ڈھانکا، اللہ کو ڈھانکا ہوا ہے، اللہ کو چھپایا ہوا ہے، نہیں، بلکہ سیدہ وہ ذات ہے کہ جس سے پروردگار کی توحید، اس کا پیغام، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، وہ سب اس کے واسطے سے ذریعے سے اس کو مل رہا ہے. نور الہی کا حصہ اس کے ذریعے سے مل رہا ہے. وہ پروردگار کی معرفت براہ راست رکھتی ہے بذریعہ. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دوں. حدیث قصہ آپ سنتے ہیں؟ جی ہاں. حدیث قصہ میں سیدہ نے پورا واقعہ بیان کیا، پوری حدیث قصہ نہیں پڑھوں گا، کہ آئے اللہ کے رسول آئے، پھر علی آئے، حسن آئے، پھر حسین آئے، پھر علی آئے، پھر ہم چادر کی میں گئی چادر کی. یہ سارا واقعہ سیدہ کے سامنے ہو رہا ہے، بیان کر رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد سیدہ کہتی ہے میرے بابا نے ادھر جمنہ دائیں ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کہا اللہم انی ہؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت الکساء، پورا حدیث جو بھی بالکل یہ کہا. اس کے بعد شہزادی کہتی ہیں کہ عرش پر پروردگار عالم نے کہا یا ملائکتی یا سکان سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیم ولا قمرا منیرا ولا فلکا یضرا ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی مبارک. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ عرش پہ ہو رہا ہے. شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا، شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بابا نے مجھے بتایا، جبرائیل نے ہمیں خبر دی. یعنی شہزادی فاطمہ کہتے اس کو ہیں جو جس طرح
فرش پہ دیکھ رہی ہیں وہی اسی عرش۔ طرح عرش پہ دیکھ رہی ہیں. یہ ہے حجاب فاطمہ کہ وہاں کی بات شہزادی یہاں بیٹھ کے سن رہی ہیں. واہ واہ وہ واہ جانتی ہیں کیا ہوتا ہے. واہ 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 یہ ہے حجاب فاطمہ، واہ 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 حجاب الہی واہ 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 لیلۃ القدر فاطمہ زہرا، فاطمہ. قلب یاسین طاہرہ زہرا، ہے لقب آپ کا حجاب خدا، ہے لقب آپ کا حجاب خدا اور حجاب آپ کا خدا زہرا. قبلہ بہت شکریہ، آپ کے ساتھ بڑا اچھا موضوع پہ گفتگو رہی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ علم سیکھنے کا جس نے در بند کر دیا تو گویا وہ ناکام ہو گیا. اور ایک بار پھر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اپنی علمی گفتگو سے ہمیں مطلب وہاں تک علم فراہم کیا. بہت شکریہ قبلہ. ناظرین، اپنے میزبان سید حسن ایاز جعفری کو اجازت دیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں. اللہ حافظ.